آپ کو اس وقت لیے چلتے ہیں وزیر آباد میں، جہاں پر مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے وزیر آباد میں سابقہ نائب ناظم جو کہ ان کے کزن بھی ہیں میاں نعیم الحق کی تعزیت کی اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ شخصیت تھی ان کی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اور وزیر آباد شہر کے بڑے جانے پہچانے تھے۔ ہمارا اپنا بڑا قریبی عزیز سے اور بڑا قریبی رشتہ تھا ان کے ساتھ۔ بل پاس ہوا ہے اور اپوزیشن نے اس میں بڑا ہنگامہ کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو قومی ایشوز ہوں، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، ہمارا نیوکلیئر کا ایشو ہے، یا ہمارے کوئی فارن پالیسی کے ایشوز ہوں، خاص طور پر یہ FATF کا ایشو تھا، اس پر بھی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے نہ صرف پارلیمنٹ کو بلکہ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور اپوزیشن کو ایسے ایشوز پر ہنگامہ آرائی نہیں کرنی چاہیے جو ایشوز پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں، کہ اگر تھوڑا سا بھی کسی کو احساس ہو کہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو ہماری اکانومی کو، ہماری کرنسی کو، ہمارے تمام ایکسپورٹس کو، ہمارے افواج پاکستان کے اکوپمنٹ کو جو کہ باہر سے مسئلہ آتا ہے، یہ تمام کے تمام اس ہدف کے اندر آ جانے تھے جہاں پہ مشکلات پیش آتی ملک کو۔ 20 تاریخ کو APC ہو رہی ہے، اس میں ہی میں انہیں کہوں گا کہ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ جس سے پاکستان کی بہتری کی بات ہو، حکومت پر تنقید کریں مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے یا اور کوئی مسئلے ہوں اس کی وجہ سے، لیکن کوئی جامع حکمت عملی بنائیں۔